السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یو ایس اے پریزیڈنٹ نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو کیپچر کیا اور اپنی کنٹری میں لے گئی، تو اسرائیل کے وزیر اعظم کو کیوں نہیں کیپچر کر رہے جو کہ فلسطین میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ ویری ریلیونٹ کوشچن، اور یہیں پہ ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ پریزیڈنٹ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، چلیں ہم ابھی تو ہم نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں گئے کہ پریویسلی کیا ہو چکا تھا، تو آپ نے وہ ایکشن لے لیا کہ اس کو اٹھا لیا، اور جہاں پہ بچے مر رہے ہیں، مطلب آپ فائرنگ ہو رہی ہے اور بم گرائے جا رہے ہیں اور بالکل نہتے لوگ ہیں وہاں پہ، اور ان لوگوں کو مطلب شہید کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کو نہیں سوچی کہ وہاں پہ بھی جا کے ایکشن لیا جائے۔ تو یہ کلیئرلی بتاتی ہے کہ آپ اپنے سیلف انٹرسٹ، سیلف سے مراد ہے کہ جو یو ایس کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا ہے، ورنہ دنیا میں تو بہت ظلم ہو رہے ہیں، اس ظلم کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ حل کرواتے، ٹھیک ہے، لوگوں کو چلیں ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو اگر پاور دی ہوئی ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں نا، تو آپ اپنے صرف سیلف انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ریسٹ آف دا ورلڈ از ناٹ انسان۔ تو یو آر رائٹ کہ دس ایکشن از کنڈمیبل، اور ہمیں کنڈم کرنا چاہیے، اور یہ کوئی رائٹ ایکشن نہیں ہے۔ میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ دو کنٹریز کا یہ جو کنفلکٹ ہے، اگر میں اس کو دوسرے اسپیکٹ سے دیکھوں کہ یو ایس جو ہے وہ وینیزویلا کے اوپر ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ بھئی ڈرگز امپورٹیشن ایکسپورٹیشن میں ملوث ہے پریزیڈنٹ اور ان کی جو مسز ہیں، اس طریقے سے کوکین ہو گئے، اور مطلب اس طریقے سے ڈفرینٹ جو ہے نا نارکوٹزم جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ میں مطلب ان کی انڈلجمنٹ ہے۔ تو اگر ایک کنٹری کے جب ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کوئی ملک ہے، اس کے پرسنل انٹرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں یا سورینٹی کی بات کرتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں یو ایس ٹھیک نہیں لگتا کہ اگر اس طریقے کا کوئی سنیریو ہوا ہے تو یو ایس کی طرف سے جو ایکٹ ہوا ہے، کیونکہ دنیا کا موسٹ سپر پاور کنٹری ہے، کچھ اس کے پاس ایویڈنسز ہوں گے جس کی بیسس کے اوپر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ نہیں، آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ اگر کوئی کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے یا کوئی بھی کسی رانگ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو آپ ہیں بھی بڑے ویل ڈیولپڈ سویلائز اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ پاورفل بھی ہیں، تو آپ ایکشن تو لینا چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بھی سمجھتے ہیں اگر آپ صحیح رستے پہ ہیں تو اس نے اگر اس طریقے سے ایکشن لیا ہے تو اس اوکے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی سہیل نے جو کوشچن ریز کیا کہ اس سے بڑے ظلم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، تو آپ نے وہاں پہ ایکشن نہیں لیا، تو آپ نے تو پھر بیلنس نہیں کیا نا، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، اپنے انٹرسٹ، سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر تو کوئی بھی کام ہے جو غلط ہے، اگر کوئی بھی کنٹری کر رہا ہے تو اس میں آواز تو ڈیفینیٹلی اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ ڈرگز میں ملوث ہے یا ڈرگ کی سپلائی آگے پیچھے امپورٹ کر رہے ہیں تو اٹس رانگ ایکٹ، سو دے شوڈ ڈو سم تھنگ، بٹ دے شوڈ آلسو ڈو سم تھنگ فار دا مور ورس پرابلمس ان دا ورلڈ، جو کہ ویری ویری اپیرنٹ ہے، وہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا کسی صرف اس کنٹیکسٹ میں، تو ابھی تو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس میں انوالو ہیں کہ نہیں انوالو، تو ابھی تو وہ کیس شاید چلائیں گے یا کیا کریں گے اس کے اندر۔ بہرحال یہ تو خیر چلیں ایک سناریو ہے نا جو ہم جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، مین تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ پاور ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب پاور ضروری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے پاور کس چیز کو دی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کنٹیکسٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی تھوڑا سا دور اندیش ہے، چاہے وہ دنیا کے ہی کسی مقاصد کے اندر ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے بجائے اس کے کہ جو ویری شارٹ ٹرم دنیا کے کسی لالچ میں ہے۔ تو بڑا لالچ
ایک چھوٹا لالچ والا زیادہ کمزور ہے، بڑا لالچ والا اس سے مضبوط ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے کہ آپ دنیا کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ تو جب آپ اس لیول پہ اپنے مائنڈ سیٹ کو آپ تیار کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کتنے پاورفل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس لیول کے پاورفل ہوں گے تو آپ پوری انسانیت کا خیال رکھیں گے۔ آپ کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہوگا آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اپنی کوئی جان بھی جا رہی ہو، اپنا کوئی میٹیریل بینیفٹ بھی لوز ہو رہا ہو تو پھر بھی آپ ایکشن لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو میٹیریل بینیفٹ نہیں دیکھتے اور ایکشن لیتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاورفل ہے۔ مطلب ایز اے پاکستانی یا جو پاکستان کے لیڈرز ہیں یا کیونکہ فارن ریلیشنز ہیں تو بیوروکریسی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، تو مطلب آپ کا ایک کیا پرسنل ریکمنڈیشن ہے کہ ہمارے ملک کو، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا تو ہمارے اکیڈمک افیئرس سے وہ ریکمنڈیشن لیتے ہیں، ہمارے اداروں سے بھی ریکمنڈیشن لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ایک ایجوکیشنل سیکٹر ہے اس کی کیا رائے ہے، پھر اس کو وہ انالائز کر کے تو پھر فارن پالیسی بن کے تو آگے وہ مطلب منظر عام پہ ہمیں نیوز چینلز کے شکل میں آتی ہے یا اس طریقے سے کوئی ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس کی شکل میں آتی ہے۔ تو ایز اے پاکستانی آپ ایجوکیٹڈ اس میں لیول پر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اس کانفلکٹ کو لے کے؟ دیکھیں نا کہ یہ تو ان کی اپنی اسسمنٹ ہوگی کہ فارن افیئرس کو کہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ مطلب اس معاملے میں کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے اپیرنٹلی۔ تو ظالم کا تو ساتھ نہیں دینا چاہیے، نہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، تو نہ ہی کوئی بندہ اگر انڈور آپ اس کو سپورٹ کر بھی رہے ہیں تو اگر آپ دیتے ہیں تو آپ اپنا کریڈیبلٹی خراب کریں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو بگر کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے، جو مطلب جس نے مطلب ان بگر کانٹیکس میں بھی اگر کسی نے ظالم ہے یا مظلوم کی بات چل رہی ہے تو وہاں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ تو ہم تو جسٹ ایک اس میں سے تو لیسن لے رہے ہیں نا، لیکن یہ تو ان کا کام ہے کہ اس کو اسیس کریں پراپرلی کہ کیا ہے، تو اس طرح اپنی ڈگنیٹی بھی قائم رکھیں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ جسٹ ٹو ایڈ ازمیر صاحب جو آپ نے کہا ہے، اس میں یسٹرڈے ڈے بفور یسٹرڈے جو یون میں پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو تھے، ڈاکٹر نام ہے ان کا، کوئی پورا ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹکلی ویل کرافٹڈ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے سیم ٹائم اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اگر کسی کنٹری کی ساورنٹی کو آپ کرتے ہو، چیلنج کرتے ہو تو یہ یو این کے چارٹر کے خلاف ہے۔ تو بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے کی ہے۔ یعنی ایسے دیکھیں نا جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں جن کو ایکسیپٹیبل اقوام متحدہ بھی دیتا ہے، تو اس میں تو مطلب کوئی بھی اس کی وائلیشن تو کوئی بھی اچھا ایکٹ تو نہیں ہے نا۔ آپ بغیر کسی کو بتائے ہوئے، بغیر کسی پرمیشن کے، آپ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں بغیر پرمیشن کے، تو یہ تو کوئی بھی نہیں دیتا نا، کوئی بھی لا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ دس از مور امپورٹنٹ کہ اگر ہم ایز اے پاکستانی بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہے۔ obviously جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری جو افواج ہے، ملٹری ہے، اس کو بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اسٹرانگ بھی اس کنٹیکسٹ میں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہ کر سکے، آپ بھی کہیں ظالم نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو قوم ہے وہ آپس میں جب تک یونائٹ نہیں ہوگی، لوگ تو باہر کے جو بھی دشمن آپ سمجھتے ہیں جو بھی ہیں، تو وہ اگر آپ وہ سب سے پہلا وار یہی کرتے ہیں کہ آپ ایز اے قوم ایک پیج پہ نہ ہو، ہر بندہ ڈیوائیڈڈ ہو، اپنے سیلف انٹرسٹ کے اندر ہو۔ تو ایز اے قوم بن کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور دس از دا ہول سسٹم۔ ایز اے دنیا پوری کو ایک ہی سمجھنا چاہیے، لیکن کم از کم اپنی آئیڈینٹی کے جو آپ کی ہے اس کے اندر آپ رہیں، آپ کی جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، جیسے فادر ہوتا ہے، پھر ریلیٹیوز ہیں، فرینڈس ہیں، تو آپ اس سرکل میں، یہ نیچرل ہے نا،
تو اسی طرح یہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ بھی ایک نیچرل ہے، جو آپ اس ملک کے باشندے ہیں اور ویسے بھی ادھر کے ہیں، تو آپ آپس میں یونائٹ ہو کے رہیں۔ یونائٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگریسو ہو جائیں گے کسی کے خلاف، ایسے کہ جو خواہ مخواہ کسی کے اوپر چڑھ جائیں، لیکن ہاں آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو سکتا ہے تو آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ریزروز نہیں ہے، آپ کی اسٹرینتھ آپس میں یونٹی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کے اوپر ہم اس ڈسکشن کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب ہمارا یہ جو ڈسکشن کرنے کا کوئی زیادہ کرٹیسائز کرنے کا مقصد نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر جو اس کرنٹ سیناریو کے اندر، اس کرنٹ سسٹم کے اندر ہم جو کرک یا ایک جو اخلاقی یا معاشرتی جو لیسن لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو لوگ تو مطلب برائی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی پہ اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں کیسز میں مطلب یونٹی از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو آپ کا جو مقصد ہے وہ ایک نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے، ایک بڑے لیول پہ ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اپنی ذات سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی خاندان کو رن کر رہے ہیں، اگر تو وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ مثلا میرا کیپیسٹی اتنی ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو ہی دیکھ سکتا ہوں، زیادہ میں ملک کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، تو لیکن کم از کم وہاں پہ بھی آپ یونٹی کریٹ رکھیں، ہارمونی کریٹ رکھیں، اور تاکہ آپ کے اوپر ظلم نہ ہو سکے، آپ کسی نہ خود ظالم بن سکیں اور نہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا آبجیکٹیو ہے۔ تو سملرلی جو قومیں جن کے پاس ریزروز نہیں بھی ہیں، جن کے پاس دنیا نہیں بھی ہے، اگر وہ یونائٹ ہیں، آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہیں، تو آپس میں ہی وہ ہیلپ آؤٹ کر کے اتنے پاورفل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر کسی کو اپنے اس ایریا کے اندر، اپنے اس ڈومین کے اندر اسٹرانگ ہی رہنا ہے، مطلب کمزور نہیں رہنا، تاکہ آپ کے اوپر ظلم نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔